السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا الحمدللہ ہماری جاری ہے، اس کی ہم آیت نمبر 30 سے آج پڑھیں گے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آپ لوگوں پہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ اہل مکہ سے خطاب ہے، مکی صورت ہے۔ اہل مکہ پہ ایک قحط پڑا تھا شروع کے زمانے میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اپنے کام ہیں، اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف ہی کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی گناہ پہ پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی حامی و ناصر بھی نہیں ملے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کل آلام، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز جو منوں ٹنوں وزنی سامان اٹھا کے سمندر کی سطح پہ ایسے تیر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کاغذ کی کشتی ہو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے، ان یشا یسکن الریح، اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے انجینئرز کا کمال ہے؟ یہ ہماری محنت اور ہمارے علم کی وجہ سے ہے؟ اگر وہ ہوا کو روک دے تو یہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جو جہاز ہیں یہ سمندر کی سطح پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ما لہم من محیص، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے اب اقامت دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کچھ خصوصیات یہاں سے بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ شورا، اس کا موضوع ہی اقامت دین ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ جو اقامت دین کا کام کرنے والوں کی کچھ صفات ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں، وہ اب ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ایک جگہ پہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور پھر آگے جا کے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، ابھی اگلی ہی آیت میں، کہ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے رب کا جو حکم مانتے ہیں، یعنی اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ استجابت کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، قبول کرنا، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہنا۔ تو وہ کون سی بات ہے جس پہ وہ لبیک کہتے ہیں، جس بات کو وہ مانتے ہیں، وہ کون سی پکار ہے؟ وہ یہی پکار ہے جو کہ
میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو دین کو جو قائم کرنا ہے نا، اقیم الدین، اقامت دین، جو اس صورت کا مرکزی موضوع بھی ہے، وہ بڑا عظیم کام ہے، اور اس کی جد و جہد کے لیے بھی پھر خاص قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، خصوصی سیرت و کردار کے حامل۔ اور یہ جو آیات ہیں، ان میں انہی اوصاف کا ذکر ہے جو اس مشن کے علمبرداروں کی شخصیات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب وہ ساری صفات جو ہیں وہ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ وہ کون سی صفات ہیں۔ پہلی صفت تو یہی بتا دی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے، یعنی یہ خصوصیات پھر ان ایمان والوں ہی کی ہیں نا جو اقامت دین کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ 8 صفات ہیں، ان کو اگر آپ پہلے سے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ کہ وہ توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے یعنی گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اگر غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، کام میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی دیتے ہیں۔ یہ 8 باتیں ہیں جو ایک ایک کر کے اب ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات کیا تھی کہ کون سی آئی تھی، والذین وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اگلی ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا جو بحثیت قوم جو رویہ ہے نا، وہ بالکل ان جیسا ہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مچھروں کو تو چھان چھان کے رکھتے ہو کہ مچھر نہ کہیں تم کھا لو، اور ویسے تم سموچے اونٹ نکل جاتے۔ تو وہی حال ہمارا ہے کہ کبائر کی فکر ہمیں نہیں ہوتی، ہم صغیرہ گناہوں میں بڑی بحثیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آمین اونچی کہنا ہے کہ نیچے آہستہ کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا، ان باتوں پہ ہم بڑے بڑے لیکچر ریکارڈ کرا دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ سود بھی کھا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ ہوتے کون سے، کبھی ہم نے ان کی لسٹ بھی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ایک صغیرہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صغیرہ گناہوں کو ہی مٹاتی ہیں نا، ظاہر ہے کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہو سکتے۔ تو میرے پاس ایک کتاب ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے کتاب الکبائر، اس میں پورے کوئی 89 یا 79 گناہ لکھے ہوئے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں آپ کو نام لے دیتی ہوں کیونکہ وہ تو خیر کچھ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، قتل، جادو، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، زنا، لواطت، سود، اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور حکمران کا رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنا، تکبر کرنا، جھوٹی گواہی، شراب، جوا، تہمت، خیانت، چوری، راہزنی، جھوٹی قسم، ظلم، ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس لگانا حکومت کا، حرام کھانا، خودکشی، جھوٹ، رشوت، عورتوں اور مردوں کا باہمی مشابہت اختیار کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ طہارت سے نہ بچنا، یعنی پیشاب سے کہ چھینٹوں سے نہ بچنا، دنیا کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، احسان جتانا، تجسس کرنا، چغلی، لان تان، غداری، نجومیوں کے پاس جانا، شوہر کی نافرمانی کرنا، تصویریں بنانا، سینہ کو بھی کرنا، سرکشی کرنا، عورتوں پر زیادتی کرنا، پڑوسی کو ایذا دینا، مسلمانوں کو بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔
سونے چاندی کے برتن بنانا یا استعمال کرنا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا، غلام کا مالک سے بھاگ جانا، سب یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور ابھی بھی کچھ باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے۔ تو والذین یجتنبون کبائر الاسم، کبیرہ سے بچنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کیا کرتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اگر انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ، اب یہ جو ہے نا مقابلہ کرنے والی بات، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ حامیم سجدہ میں کہ اگر ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ یہ والی بات تھی اور یہاں پہ یہ والی بات ہے۔ اب لگتا تو یہ ہے کہ ان دونوں میں تو کنٹرڈکشن ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات اور تھے، وہاں جو ہدایات دی گئی تھیں اس وقت دعوت کا مرحلہ جو ہے وہ ابھی کامیابی کے مراحل طے کر رہا تھا، لیکن جب پھر دین کی تحریک مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہو گئی، اب مرحلہ وہ آ گیا کہ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اترو اور جان ہتھیلی پہ لے کر باطل کو للکارو، تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو نئی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اب ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اجازت ہے۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، مطلب حالات جیسے ہوں اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی اب یہاں تک وہ 8 باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ وہ کہیں گے ہے کوئی رستہ، حل الی مرد من سبیل، عذاب دیکھنے کے بعد، لیکن اب تو کوئی واپسی نہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کاننکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ اوپر تھا نا کہ وہ کہتے ہیں حل الی مرد من سبیل، اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے فما لہ من سبیل، اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، فرحا بہا، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے، اب دیکھیں جو الٹ پڑتا ہے یعنی اسے کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بما قدمت ایدیہم، جو اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے ایسے موقع پہ۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یخلق ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے،
جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کی حاکمیت، یہ ہے اس کا عظیم ہونا کہ اس نے اپنے پاس رکھی ہے یہ چیز۔ کسی کو اس نے یہ نہیں اختیار دیا کہ وہ کسی کو بیٹے دے اور بیٹیاں دے، جیسے ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جی فلاں درخت کے نیچے جا کے کپڑا بچھا کے آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹا پیدا ہونا ہوگا تو آپ کو وہاں سے بیر گرے گا، اور اگر پتا گرے گا تو بیٹی، پتہ نہیں کس طرح کی لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے وہ بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے ملے جلے دونوں دے دے، بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، لیکن جس کو وہ چاہے بانجھ ہی رکھے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ، لیکن پھر بھی وہ کیوں کسی کو بانجھ ہی رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ علیم بھی ہے، اسے پتہ ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، یہاں وحی سے مراد ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا، الہام کر دینا، دل میں القاء کر دینا، یا خواب میں کچھ دکھا دینا، اسے ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی تھی۔ تو یہ ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ پردے کے پیچھے سے کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے ہی تھا نا، کہ بندہ تو آواز سن رہا تھا، موسیٰ تو آواز سن رہے تھے، لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکا یک انہیں آواز آنی شروع ہو گئی، لیکن بولنے والا ان کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ یہ بھی ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کی صورت ہے۔ یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کا بندوں تک پیغام پہنچانے کا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء تک پہنچی ہیں۔ یہ تین طریقے یہاں پہ اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے کے بتائے گئے ہیں، اور وہ برتر اور حکیم ہے، انہ علی حکیم۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ یہ اسی طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آخری طریقہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کہنے سے مراد، بلکہ وہ جو تینوں طریقے بتائے گئے ہیں وہ اس سے مراد ہیں، جو اوپر کی آیات میں جو تین طریقے بتائے گئے ہیں اس سے تینوں مراد ہیں۔ اور روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد ہے وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی تو روح الامین کہا جاتا ہے نا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں۔ اب یہاں روح سے مراد وہ تعلیم ہی ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہاں سے مراد جبریل امین نہیں ہے، وہ تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ یہاں کہا گیا نا اوحینا الیک روح من امرنا، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا
جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. الا الی اللہ تسیر الامور. اب ہے سورۃ الزخرف. زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا، چمکتی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. سورۃ زخرف مکی صورت ہے، 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں اس کے اندر، اور آیت 35 میں زخرف کا لفظ آیا، سونے اور زینت کے معنی میں، اسی لیے اس کا نام سورۃ زخرف ہے. اس کا موضوع اصول ایمان ہے، اور یہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی ہے، اور حوامیم کی طرح سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے ذکر سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی اس میں قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. آغاز کرتے ہیں سورت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہیں. سورہ زخرف میں قرآن کی قسم جس بات پہ کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. اور قرآن کی قسم کھانے کے لیے اور قسم کھانے کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا وہ ہے کتاب مبین، کہ یہ کتاب مبین. اس صفت کے ساتھ قرآن کے کلام الہی ہونے پر خود قرآن کی قسم کھانا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگوں، یہ کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اسے دیکھ لو آنکھیں کھول کے. اس کے مضامین، اس کی تعلیم، اس کی زبان، ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس کا مصنف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. اب کیا ہم آپ سے، تم لوگوں سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت بھیجنا ہی چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی کئی بار ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یہ سب ہوتا رہا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سب مذاق اڑاتے رہے ہیں اپنے پیغمبروں کا. پھر جو لوگ ان سے بدرجہات زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تم تو چیز ہی کوئی نہیں ان کے سامنے. وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا. خلقہن العزیز العلیم. کس ہستی نے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا یا گہوارہ بنایا، اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے. کیسے کیسے پہاڑوں کے اندر سے راستے گزرتے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. بقدر والذی نزل من السماء ماء بقدر. اگر ضرورت سے زیادہ پانی نازل ہو جائے تو حضرت نوح کے طوفان کی طرح زمین پہ طوفان آ جائے، اور اگر کمی ہو جائے تو لوگ پیاس سے ہی مر جائیں. اللہ نے اندازے سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. اسی طرح ایک روز تم سب زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. کذالک تخرجون. اسی طرح تم بھی ایک دن زمین سے نکلو گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون.
پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، اور اب تو ہمارے لیے گاڑیاں، جہاز، پتہ نہیں کیا کیا مسخر ہو گئے، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے بیٹی کی بات بتائی جاتی ہے نا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے؟ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ عورت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کشی کر دی ہے۔ وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، یُنَشَّأُ فِی الْحِلْيَةِ، عورت کے اللہ نے خمیر میں یہ چیز رکھی ہے، وہ زیوروں کو پسند کرتی ہے، سجنا سنورنا، یہ اس کی نیچر میں ہے۔ اور وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ، اور بحث و تمہیس میں وہ اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ یہ مرد اور عورت میں جو ڈفرنس ہے وہ یہاں اللہ نے بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو کہیں ڈی گریڈ کیا گیا ہے، عورت کا درجہ بہت بلند ہے، نبیوں پیغمبروں کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے، جنت اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ فرمایا تم جس کو تم خود پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے وہ کیوں تک باتیں کرتے ہو، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اس کے بندے ہیں، خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، انہوں نے انہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ الشاہد خلقہم، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ نہ سمجھے چھوڑ دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا ان سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ والی بات تو آج کے لوگ بھی کہتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، جب اللہ چاہے گا تبھی پڑھیں گے، بس آپ بھی دعا کیا کریں۔ وہی بات وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ ایسا کرتے ہیں نا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ ان کی پوجا کرتے۔ کیا اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے؟ یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یہ جو ملائکہ پرستی ان کی ہے، فرشتوں کو یہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی سند ان کے پاس ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ اللہ قال مترفوہا، اس کا جو ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلتے جاؤ گے؟ خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہاں جی، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہماری ایک کلاس میں بھی ہیں اندلیب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مسز طارق کی بھی ایک فیصل آباد میں ان کی خالہ ہے، رشتے میں خالہ لگتی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بھی جو اس دنیا سے چلے گئے جو بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتی ہیں۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خير من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا حی یا قیوم یا مغیث یا مغیث یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں میرا بیمار ہیں یا اللہ، جن کی جسمانی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، چھوٹی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، یا اللہ ان سب کو علاج کو ذریعہ صحت بنا دے یا رب العالمین۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ۔ یا رحمان، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، بہن بھائی، ماں باپ، ہماری کلاس میں جتنے لوگ موجود ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے عزیزوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے دوست احباب میں سے جو بھی اللہ فوت ہو گئے، اللہ کریم وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دینا، ان سے راضی ہو جانا یا اللہ، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما دینا یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا یا اللہ، ان کی کمیوں کو، تاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دینا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرمانا یا اللہ، ان کے نیکی کے کاموں کو صدقہ جاریہ بنانا ان کے لیے یا اللہ، جو ان کے گناہ تھے، جو قصور تھے، جو غلطیاں تھیں، اللہ کریم سب کو معاف فرما دینا یا رب العالمین۔ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں یہی آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ، آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دیں یا اللہ۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یا رب العالمین، اس منزل کو بھی آسان کر دینا اور قیامت کے دن حشر میں، میزان پہ، پلسرات پہ، ہر جگہ یا اللہ اپنے خاص کرم اور فضل کر دیں یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیں یا اللہ۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیں یا اللہ۔ حج کا مہینہ ہے، جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں یا رب العالمین انہیں صحت و عافیت کے ساتھ
ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ وہ وہاں پہ جو جو دعائیں مانگیں یا اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما لینا۔ یا رب العالمین ہماری اس قرآن کلاس میں سے بھی کئی لوگ ہیں، یا اللہ ان پہ اپنا خاص کرم کرنا، یا اللہ ان پہ اپنی خاص رحمت کرنا، یا اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرنا، یا اللہ انہیں پوری توجہ سے حج کرنے کی توفیق دینا، دنیا داری کی ادھر ادھر کی باتوں سے انہیں بچا کے رکھنا، یا اللہ انہیں اپنی یکسوئی نصیب کرنا، صحت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ حج کر کے خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمانا، رمضان میں حج عمرہ کرنے کی تو یا اللہ سعادت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمانا۔ یا اللہ بار بار اس گھر میں جانے کی یا اللہ جس کے دل میں جو تڑپ ہے یا اللہ سب کو وہاں لے کے جانا یا اللہ، اور وہاں جا حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری قبول فرمانا یا اللہ، اور جو جو وہاں جاتے ہیں یا اللہ انہیں اس ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کے قابل بنانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم۔